دین و ایمان کی قیمت۔ ابن اساکر نے اپنی سند سے عمیر بن حباب سلمی سے روایت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اور میرے 8 ساتھیوں کو بنو امیہ کے زمانے میں رومیوں نے قید کر لیا۔ پھر بادشاہ روم نے میرے 8 ساتھیوں کو قتل کروا دیا اور مجھے قتل کے لیے پیش کیا گیا تو ایک رومی نژاد اٹھا اور اس نے بادشاہ کے ہاتھ پیر چوم کر مجھے معاف کروا دیا اور مجھے اپنے گھر لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے مجھے اپنی حسین و جمیل لڑکی دکھائی اور اپنا بہترین مکان دکھایا اور کہا کہ تم جانتے ہو کہ بادشاہ کے یہاں میری کیا قدر ہے؟ اگر تم میرے دین میں داخل ہو جاؤ تو میں اپنی حسین و جمیل لڑکی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا اور یہ تمام نعمتیں تمہارے لیے ہو جائیں گی۔ میں نے کہا میں اپنا دین اس عورت اور دنیا کے واسطے نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ شخص کئی روز تک مجھے اپنا دین پیش کرتا رہا۔ ایک رات اس کی بیٹی نے مجھے تنہائی میں اپنے باغ کے اندر بلایا اور دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ تم میرے باپ کے پیش کردہ شرائط کو قبول نہیں کرتے؟ میں نے وہی جواب دیا کہ ایک عورت کی خاطر میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس نے پوچھا کہ اب تم کیا چاہتے ہو؟ ہمارے پاس ٹھہرنا چاہتے ہو یا اپنے وطن جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے مجھے آسمان کا ایک ستارہ دکھایا اور کہا کہ تم اس ستارے کو دیکھ کر رات کو چلتے رہو اور دن کو چھپتے رہو، اپنے ملک کو پہنچ جاؤ گے۔ پھر اس نے مجھے کچھ زیادہ راہ دیا اور میں نے وہاں سے چلنا شروع کر دیا۔ 3 راتیں اس کی ہدایت کے مطابق چلتا رہا۔ چوتھے روز میں چھپا بیٹھا تھا کہ گھوڑوں کے آنے کی آواز معلوم ہوئی۔ بس میں نے سمجھ لیا کہ اب تو پکڑا گیا۔ اب جو غور سے دیکھا تو میرے شہید ساتھی اور ان کے ہمراہ سفید گھوڑوں پر کچھ اور لوگ بھی تھے۔ انہوں نے پاس آ کر کہا کیا تم عمیر ہو؟ میں نے کہا ہاں میں تو عمیر ہوں۔ تم بتاؤ تم لوگ تو قتل ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا ہاں بے شک ہم قتل ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شہداء کو اٹھایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شرکت کرے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا اے عمیر ذرا اپنا ہاتھ مجھے پکڑاؤ۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا اور اس نے مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر چل کر اس نے مجھے پھینک دیا، مجھے چوٹ نہ لگی۔ اب جو دیکھا تو میرا گھر بالکل قریب تھا۔ دوستوں اس سے پتہ چلا دین و ایمان ایسی عظیم نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کا بدلہ نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی دانا اور عقل مند انسان اخروی نعمتوں کو دنیاوی نعمتوں کے بدلے کبھی نہیں فروخت کر سکتا۔ اس عظیم نوجوان کے سامنے ایمان و اسلام کے بدلے میں دنیا کی ساری نعمتیں رکھ دی گئی تھی، لیکن اس کے ایمان اور اسلام میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑ سکا۔ گویا کہ وہ نوجوان زبان حال سے کہہ رہا تھا ساری دنیا سے پھیر کر آنکھیں دل میں تجھ کو بسا لیا میں نے، نیند کیا رات کیا اندھیرا کیا، ذکر کا نور پا لیا میں نے، نیند آئی تو اپنی آنکھوں میں تیرا جلوہ جما لیا میں نے۔